ابو سر یہ دراڑ ہے دونوں پارٹیز کے درمیان، یہ آپ کو کس حد تک گہری دکھائی دیتی ہے؟ اور ان کیس اگر واقعی اختلافات گہرے ہوتے ہیں تو نواز شریف صاحب کی واپسی کو تو کوئی تھریٹ نہیں ہوگا اس سے؟ دیکھیں میاں جہاں پہلے میں تو میاں نواز شریف پہلے اس بات پہ آ جاتے ہیں. میاں نواز شریف کی جو واپسی ہے میری نظر میں تو وہ ایک لیگل آبسٹیکل ہے ان کی واپسی. اس میں جو ایک ایشو ہے، میں کافی دفعہ پروگرام میں بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ ایک کانوکٹ ہوتے ہیں تو سپریم کورٹ نے حالیہ دنوں میں فیصلہ دیا کہ پہلے آپ نے جیل جانا ہے، سبمٹ کریں گے، سرنڈر کریں گے، اس کے بعد آپ کی اپیل سنی جائے گی. تو میرے خیال سے تو ایک لیگل ہرڈل ہے. میاں نواز شریف صاحب شاید ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو اکتوبر میں گڈ فرائیڈے سیل لگے گی تو اس میں شاید وہ ان کو اچھا پیکیج مل جائے تو وہ آ سکتے ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے ان کو ریلیف ملے جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ہوگا، بٹ دس از ہز ایکسپیکٹیشن، کیونکہ یہ لوگ کافی دفعہ کھلا کہہ چکے ہیں کہ کرنٹ چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے تو ہمیں کوئی انصاف نہیں ملے گا. وہ انصاف بیسیکلی نہیں ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں مطلب یہ اس بات کا کہ ہمارے لیے قانون کو موڑا نہیں جائے گا یا قانون کو بائی پاس نہیں کیا جائے گا. دس از واٹ دے آر ایکسپیکٹنگ. لیکن میرے خیال سے ان کی ایکسپیکٹیشنز بڑی غلط ہیں. دیکھیں جج کے پاس ڈسکریشن ہوتی ہے ایک کیس کے اندر، لیکن جج کے پاس اتنی ڈسکریشن نہیں ہوتی کہ وہ کالے کو سفید کر دے یا اپنے کیے ہوئے فیصلے کو ہی بائی پاس کر دے. اس وجہ سے ان کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں، یا شاید ان کو کسی نے کہا ہے کہ ہم آپ کا یہ ایشو ریزالو کر دیں گے، لیکن دیر از اے لیگل ہرڈل. لیکن جج اپنے کہے کو تبدیل کر دے. اب اس پہ سپریم کورٹ میں بات تو ہو رہی ہے نا. پہلے تو ہو چکا ہے نا، جب یہ جو کیا کہتے ہیں وہ جس میں یہ اسحاق ڈار صاحب جس میں ملوث تھے، انہوں نے لکھ کے جو اپنا بیان حلفی دیا تھا جج کے سامنے، اس کے بارے میں یہ تو بات ہو چکی ہوئی نا. 164 کی سٹیٹمنٹ تھی، وہ سٹیٹمنٹ تھی حدیبیہ والے کیس میں، جب میں باقاعدہ حکم جاری ہوا تھا. ایک معزز جج صاحب نے ہمارے نے کہا تھا کہ اس کے اوپر نہ بات ہوگی نہ میڈیا میں ڈسکس ہو سکتی ہے. گیگنگ آرڈر پاس ہو گیا تھا. لیکن ایک ایشو یہ ہے ایگزسٹ کرتا ہے، اب ہی ہیز ٹو فیس دیٹ. اب کیا پولیٹیکل ارینجمنٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ ان کی اپنی ہے. میرے خیال سے آ بھی جائیں، گھر کو ریسٹ ہاؤس ڈکلیئر کر دیں اور نہیں اس میں پیپلز پارٹی کو آپ کے خیال میں ان کی واپسی پہ اعتراض نہیں ہوگا جو ابھی آپ سن رہے ہیں؟ I don't think پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض ان کی واپسی پہ ہوگا. فی الحال اعتراض تو مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ پی ایم ایل این کی سائڈ سے نظر آ رہا ہے. پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی صرف بلاول صاحب نے میرے خیال سے جو بولا ہے کہ شاید ریاکشن میں بولا ہے. جو بیان آئے تھے طلال چودھری صاحب نے خود تو نہیں دیا ہوگا نا، ان کو کسی نے پارٹی میں کہا ہوگا کہ یہ بیان پہلے بلاول نے انیشیٹ کیا نا. بلاول صاحب نے پہلے یہ شکوہ کیا کہ انہیں فنڈز نہیں جاری کیے گئے سیلاب کی مد میں، اور بجٹ پہ ان کی ریزرویشنز ہیں جو ڈسکس کیا گیا تھا. نوید قمر صاحب تو بیٹھ کے ساتھ بجٹ بنا رہے تھے ان کے، میرے خیال سے اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت ایشو کیوں نہیں ریز کیا. دیٹ مینز دے آر سینسنگ الیکشنز میں بھی، اور ظاہری بات ہے جب الیکشن ہوگا تو دے کانٹ سٹ ٹوگیدر. سب نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ مجھے تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ان کے مقابلے میں آئی پی پی بھی آ چکی ہے، ایک نئی پارٹی بھی آ چکی ہے. سو اس وقت ایشوز تو یہ سارے آئیں گے، اور آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اکٹھے بیٹھیں گے جس طرح وہ چند صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی آ رہی ہے. سو ایشوز آئیں گے سارے. تو اس وجہ سے آپ نے ایک ذکر کیا تھا ایک چیز کا شروع میں، اس پہ میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ وہ جو 400 پاکستانی جو تھے وہ گریس میں جو کشتی الٹ گئی اپروکسیمیٹلی 400. دیکھیں یہ اس کے جب بھی آپ نے کسی کرائم کو سمجھنا ہے، نظر تو آپ کو یہ آ رہا ہے کہ جی اسمگلنگ کرائم ہوا، ہیومن ٹریفکنگ ہے، لوگوں نے بھیجا ایلیگل. لیکن جب بھی کرائم کو سمجھیں نا، اس کی سوشیولوجی ہمیشہ دیکھیں، اس کے ریزنز کیا ہیں، لوگ کیوں جا رہے تھے. وہ یہ آپ دیکھیں، ایک تو جا رہے تھے نا جی لوگوں نے بھیج دیا. ریزنز یہ تھی آپ کی ان امپلائمنٹ ہے، آپ کے ملک کا جو نوجوان طبقہ ہے دے آر فرسٹریٹڈ. اس کے علاوہ ان کو اپنا یہاں کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا. پڑھے لکھے ہاں جی، دے وانٹ ٹو گو آؤٹ بائی ہوک اور کروک. سو اس وجہ سے یہ آپ کے جو ملک کو لوٹا گیا ہے، آپ کے جو انسٹیٹیوشنز پرفارم نہیں کر رہے، یہاں پہ امپلائمنٹ کریٹ نہیں ہو رہی، انفلیشن ہے، اکانومی تباہ ہے. تو یہ ریزن سب سے بڑا یہ ہے آپ کے ملک میں گورننس نہیں ہے اور آپ ذمہ دار ہیں. بالکل. اجازت دیں، سوری آپ ایڈ کر رہا ہوں، بات کر لوں. دوسری بات دیکھیں، برطانیہ میں کنونشنز ہیں دو بہت ساری، وہ آئین پہ نہیں چلتا، ان کی کنونشنز ہیں. ان کی کنونشنز ہوتی ہیں انڈیویجول منسٹریل رسپانسبلٹی، ایک ہم ان کی بڑی چلتی ہے. واٹ از دس؟ ایک 1954 میں آیا تھا فاکلینڈز وار کیس تھا، پھر ہل پریزن کیس تھا، بے شمار کیسز ہیں. اس میں کیا تھا کہ اگر کوئی فیلئر ہوتا ہے کسی ڈپارٹمنٹ کا، دیٹ دا ہیڈ آف دیٹ ڈپارٹمنٹ ول ریزائن، کہ اس کی طرف سے فیلئر ہے یہ. یہاں پہ اب کنسرنڈ منسٹری میرے خیال سے اوورسیز کی ہوگی یا آپ کی فورن ریلیشنز کی ہوگی، انٹیریئر منسٹری بھی نا، بالکل. ہاں بالکل، تینوں منسٹریز. کہیں اور ہوتا کسی دنیا میں جہاں جمہوریت ہے، رول آف لا ہے،
وہاں پہ اس وقت ریزگنیشنز آ چکا ہوگا. 400 پیپل اپروکسیمیٹلی ڈائنگ از ناٹ اے جوک. یہ آپ کے ملک کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ہاں آپ اب دیکھیں اس میں جو زیادہ بڑا المیہ ہے نا, کہتے ہیں حادثے سے بڑا حادثہ وہ یہ ہے کہ کتنے سارے جو متاثرہ فیملیز ہیں وہ رپورٹ نہیں درج, شکایت نہیں درج کرا رہی, انہیں ٹرسٹ ہی نہیں ہے سسٹم کے اوپر. وہی میں کہنا چاہتا ہوں, کنفیوشس کے کسی نے پوچھا کہ بھی اسٹیٹ کی کیا ایلیمنٹس ہونے چاہیے. اس نے کہا سیکیورٹی ہو, لوگوں کو کھانا ملے, اور لوگوں کا اعتماد ہو کہ جو ہم پہ گورنرز ہیں, جو گورنرز کر رہے ہیں, یہ ہمارا کام بہتر کر لیں گے. اس سے پوچھا کہ کون سی ایسی چیزیں چھوڑی جا سکتی ہے. اس نے کہا جی اگر آپ کی سیکورٹی نہ ہو, کھانا ہو اور اعتماد ہو لوگوں کو اپنے گورنرز پہ, تو بھی کام چل جاتا ہے. اس نے کہا ایک اور چیز کون سی چھوڑی, اس نے کہا جی کھانا نہ ہو لیکن لوگوں کو اعتماد ہو نا کہ ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو باسز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کام ٹھیک کر دیں گے, تو کام لوگ پھر بھی برداشت کر جاتے ہیں. اس وقت جو اسٹیٹ یہ ہے کہ نیکسٹ اسٹیج پہ جب اس نے کیا, کسی جگہ گیا آگے دیکھا ایک عورت رو رہی ہے وہاں بیٹھی, اس نے کہا کیا ہوا, اس نے کہا جی میرے بیٹے کو شیر کھا گیا. اس نے کہا تمہیں یہاں نہیں جانا چاہیے. اس نے کہا یہ ایک اور ظلم ہے, اس سے پہلے میرے شوہر کو بھی شیر کھا گیا تھا. اس نے کہا ہیں تم پھر بھی یہاں رہ رہی ہو. کہتا ہاں وہ اس لیے کہ ہمارا جو گورنرز ہے نا, سیکورٹی نہیں تھی, جو ہمارے گورنرز ہیں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, یہ کام کریں گے سر. اس وقت جو اعتماد کا جو فقدان ہے نا سسٹم پہ, گورننس پہ, ہماری پالیٹکس پہ, وہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں اس چیز پہ. سمجھے آپ کا جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ بنتی ہے, ایک سماجی معاہدہ ہوتا ہے جس کو ہم تھیوری آف سوشل کانٹریکٹ بھی کہتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے انسان اسٹیٹ آف نیچر میں ایگزسٹ کر رہا تھا جہاں اس کی لائف, لبرٹی, پراپرٹی سیو نہیں تھی. وہاں سے اس نے آپس میں سب نے معاہدہ کیا کہ وہاں پہ تھا مائٹ از رائٹ, جو بڑا ہے وہ آپ کا حق مارے گا. آپ نے معاہدہ کیا, اسٹیٹ بنائی, وہ معاہدہ کیا آپ کا آئین, اور اس کا مقصد کیا اسٹیٹ کا, آپ کی لائف, لبرٹی اور آپ کی پراپرٹی, اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اب لائف کا مطلب یہ صرف نہیں ہے کہ آپ کو خالی کھانے پینے کی چیزیں ہوں, لائف کا مطلب ہے آپ کے پاس فیسلٹیز ہوں, اسٹیٹ نے پرووائڈ کرنی ہے. تو آپ کا جو سماجی معاہدہ ہے اس وقت وہ مجھے ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. بالکل. اور آپ کا جوڈیشل سسٹم اس کا پارٹ ہے. جوڈیشل سسٹم اس وقت جو جس طرح گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گیا آپ کے ملک کا, کسی کو ریلیف نہیں مل رہا, آئین کی پامالی ہو رہی ہے, بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, لیکن جوڈیشل سسٹم گھٹنے نہیں ٹیک کے بیٹھا ہوا. انفیکٹ میں ذرا سخت لفظ یوز کروں گا, آپ کا سو چکا ہے.